العطش، پیاس، پیاس کی آواز ہے۔ پانی پلانے والا ایک کے پاس جاتا ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے مجھے پیاس لگی ہے، اس کی اپنی جان لبوں پہ آئی ہوئی ہے، لیکن کہتا ہے جا پہلے اس کو پانی پلا دے۔ اس کے پاس گیا، ایک اور نے آواز دی، وہ کہتا ہے جا اس کے پاس چلا جا، اسے پلا دے۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ صبر اور یہ مواسات، اس کا درس انبیاء نے دیا اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اسی اسنا میں روح پرواز کر جاتی ہے تینوں کی، لیکن ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں کہ جا پہلے اس کو پانی پلا دے۔ یہ ہے مواسات، یہ ہے غمخواری، یہ ہے ہمدردی، یہ ہے بھائی چارہ۔ اور یہ مہینہ، فرمایا اس مہینے کی آمد پر فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان تو قید اس لیے ہوتے ہیں کہ روزہ خور یہ نہ کہے مجھے شیطان نے روزہ نہیں رکھنے دیا، وہ تو جکڑا ہوا ہے۔ ہمارا نفس امارہ جو سرکش بن چکا ہے، یہی اکساتا ہے گناہوں پر، خطاؤں پر، غلطیوں پر۔ تو آئیے کوشش کریں، اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے، ہم اس کے تقاضے پورے کریں، صیام کے بھی، قیام کے بھی، تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اور رحمت کسے حاصل ہوتی ہے؟ رحمت کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ الفاظ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ میں پوچھتا ہوں یا اللہ تیری رحمت نیک لوگوں کے لیے ہے، ہونی چاہیے، وہ نیک ہیں؟ یہ میرے بھائی، میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، یہ بھی سوال کر رہے ہیں، میں بھی سوال کرتا ہوں کہ اللہ گناہ گاروں کے لیے کوئی پیغام ہے یا نہیں ہے؟ تو مالک فرماتے ہیں میرا پیغام میرے گناہ گار بندوں کو بھی سنا دو۔ اور کیا پیغام ہے؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یا عبادی، اے میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، نیک بندے نہیں، متقی اور پرہیزگار نہیں، میرے وہ بندے جو گناہ گار، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا، وہو الغفور الرحیم، اس مالک کی صفت وہ بخشنے والا بڑا مہربان۔ رمضان المبارک کے مسائل ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں، دوسرا پارہ ہے۔ رمضان کے مسائل ماقبل میں بھی ما بعد بھی، درمیان میں ایک جملہ ہے جس کا رمضان سے تعلق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ دعا کرنے اور مانگنے سے تعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندوں کو میرا پیغام سنا دو، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میرے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ کتنا دور ہے؟ فرمایا تمہاری رگ گردن سے بھی قریب، شاہ رگ سے بھی قریب۔ اور میرا کام کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ انسان پھر صبر نہیں کرتا کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں تم مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ قبولیت کے 3 طریقے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ یا تو یہ کہ جو چیز تم مانگتے ہو وہی تم کو دے دوں گا، یا اس دعا کی برکت سے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دوں گا، یا اس دعا کو ذخیرہ بنا کے رکھ لوں گا، آخرت میں تمہارے کام آئے گی۔ بس تمہارا کام مانگنا ہے، میں سننے والا اور قبول کرنے والا ہوں۔ اور کب سنتا ہوں؟ اذا دعان،
24 گھنٹے سروس ہے، جب جی چاہے۔ دنیا میں دفاتر ہوتے ہیں، کوئی 8 گھنٹے سروس ہے، کوئی 12 گھنٹے ہے، کوئی 16 گھنٹے ہے، مالک فرماتے ہیں 24 گھنٹے اور سارا سال اذا دعان۔ لیکن مانگو کس طرح مانگو؟ جس طرح انبیاء نے مانگا علیہ السلام نے، طریقہ وہ اختیار کرو جس طرح نبیوں نے مانگا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کوتاہی ہو گئی، بھول گئے، ناسیہ آدم، نسیان ہو گیا، اللہ نے روکا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، پھر فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، زمین پہ اتار دیا، زمین پہ آئے۔ کافی عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی دونوں کی، بعض روایات اور تفاسیر میں ہے کہ جبل رحمت پہ ملاقات ہوئی، اور کچھ ایسے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو جب ملاقات ہوئی، اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، غلطی کا اعتراف کیا، اللہ سے مانگا جس طرح ہمارے باپ نے مانگا ہے، ہماری ماں نے مانگا ہے روحانی، ہم بھی اسی طریقے سے مانگے، اللہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اور انہوں نے کیسے مانگا؟ آج بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، ایک ایسا گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دیا، یسوع مسیح کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ ایک اور خاندان کہتے ہیں نہیں، عزیر نبی کے صدقے اور وسیلے سے معافی مانگی۔ ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی، ایک اور گروہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا تھا کہ عرش معلیٰ پہ کلمہ لکھا ہوا تھا، اس کلمے کے صدقے اللہ معافی دے دے۔ بھانت بھانت کی بولیاں۔ ایک اور خاندان پیچھے تھا، انہوں نے کہا نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا، نہ جناب عزیر علیہ السلام کا، اور نہ کلمے کا۔ انہوں نے کہا یا اللہ 5 تن پاک کے صدقے مجھے معافی دے دے۔ میں نے کہا یا اللہ، آدم علیہ السلام نے معافی تجھ سے مانگی، تو خود بتا دے کہ کیسے معافی مانگی۔ مالک فرماتے ہیں جس انداز سے معافی مانگی تھی وہ کلمات میں نے قرآن میں لکھ بھیجے ہیں۔ پہلا پارہ، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام کو میں نے خود کلمات سکھائے جن کے ذریعے توبہ کی، فتاب علیہ، ان کلمات کے ذریعے مجھ سے معافی مانگی، میں توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔ یا اللہ بھی بات پوری نہیں ہوئی، وہ کلمات کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اس طرح مانگا کریں آپ اللہ سے، یہ سکھا کے گئے انبیاء علیہ السلام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، ظلمنا انفسنا، اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے، یا اللہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، کوتاہی کر بیٹھے، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو ہم سے بڑھ کر خسارے والا کوئی نہیں۔ یہ ہے گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے پیغام، اس انداز سے مانگیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں قرآن مجید نے نقل کی ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی تو کیا کہتے ہیں؟ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر۔ اللہ انی مغلوب فانتصر، میری قوم میری بات نہیں سنتی، میں کمزور ہو گیا ان کے سامنے، تو میری امداد کر۔ تو اللہ نے پھر مدد کی، آسمان سے پانی برسا، زمین نے پانی نکالا، جتنے نافرمان تھے پیغمبر کی بات نہ ماننے والے آنکھوں کے سامنے غرق ہوئے۔ جناب ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، بیماروں کے لیے وظیفہ موجود ہے قرآن مجید میں۔ میرے جو بھائی بیمار ہیں اس وظیفے کو پڑھا کریں جو ایوب علیہ السلام نے پڑھا، جس انداز سے انہوں نے دعا کی اللہ کے سامنے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
ایک مقام پر یہ الفاظ ہیں، اور دوسرے مقام پر جناب ایوب علیہ السلام کی دو دعائیں ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور دوسرے مقام پر رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ بیماری نے پورے جسم کو گھیر لیا ہے، اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ ادھر دعا کی، ادھر حکم ہوا، ایوب ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر ماریے۔ اللہ پاؤں روزانہ زمین پہ مارتا ہوں، فرمایا اپنی مرضی سے مارتا، آج میرے حکم سے مار۔ پاؤں زمین پہ مارا، چشمہ نکلایا، ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ایوب علیہ السلام، یہ چشمہ ہے پانی، اس سے آپ نے پینا بھی ہے اور غسل بھی کرنا ہے، ساری بیماری دور ہو گئی۔ یہ وظیفہ ہے ان کے لیے، اور جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں، وظیفہ موجود ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما۔ جناب زکریا علیہ السلام کی ضرورت پیش آتی ہے اولاد کی، وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور قرآن نے یہ ساری باتیں، یہ ساری دعائیں نقل کی ہیں۔ ہم مارے پھر رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو وظیفہ بتا دیں، پیر صاحب سے وظیفہ پوچھتے ہیں، یہ قرآن سے وظیفے پوچھیں۔ یہ سارے وظیفے قرآن میں لکھے ہوئے، مرقوم اور محفوظ اور موجود۔ زکریا علیہ السلام کیسے مانگتے ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ولم نجعل له من قبل سميا۔ اور دوسرا مقام، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ بڑھاپے کا عالم ہے، جسم پہ راشا ہے، کپ کپی ہے، نداء خفیہ، چھپ کر اپنے محلے داروں سے چھپ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس بڑھاپے میں مایوس نہیں ہوں، اولاد عطا فرما۔ چھپ کر کیوں دعا کی؟ کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، اب اس کی عمر ہے، اس عمر میں اولاد۔ اور دعا کرنے کے بعد نماز کی نیت باندھ لی۔ اللہ نے فرشتوں کی پوری ایک جماعت، ایک ٹیم بھیجی کہ جاؤ جا کے اس کو خوشخبری سنا دو بیٹے کی، اور نام بھی بتا دو تاکہ بات کنفرم ہو جائے، پکی ہو جائے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا نماز پڑھتے رہیں، میرا پیغام سنا دو۔ فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے پیغام سنا رہے ہیں کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اس کا نام بھی اللہ نے خود منتخب کر دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا علیہ السلام۔ تو آئیے اس انداز سے مانگیں جس طرح نبیوں نے مانگا ہے۔ کوئی بے وسائل ہے، معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے، پریشان حال ہے، تو وہ بھی دعا مانگے جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ مدین کے کنویں پر بیٹھے ہوئے، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی واقفیت نہیں، دیکھا لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ایک سائڈ پر دو نوجوان بچیاں اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہوئی ہیں۔ جب سب چلے گئے، بچا کھچا پانی انہوں نے پلایا، لیکن جانور سیر نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے وہ ڈول نکال کر پانی پلایا، اور پھر پریشان حال درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں،
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ اس فقیر کو روٹی کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے، اس ویرانے میں کوئی جان پہچان نہیں، نہ کوئی دکان۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ روٹی کے بندوبست کر دے۔ تو اللہ نے دعا ایسی قبول کی، روٹی مل گئی، ساتھ ووٹی بھی مل گئی، روٹی پکانے والی بھی اللہ نے دے دی۔ جب یہ گئیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اور باپ کو جا کے ماجرا سنایا، اور ساتھ ہی کہا استاجر ہو۔ ایک آدمی ہم نے دیکھا ہے جو بڑا طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اپنے پاس اس کو ملازم رکھ لیں، یہ ہمارا جو کام کاج ہے وہ کرتا رہے گا۔ تو جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب تم 2 نہیں جاؤ گی، 1 جائے گی، جائے اور جا کے اس کو بلا کے آئے۔ یہ چلی جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لانے کے لیے، اور اللہ نے قرآن بنا دیا، اس کی چال کا قرآن بنا دیا۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءوا وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ میں نے یہ بات کیوں کی کہ اللہ نے اس کی چال کا قرآن بنایا، اس کی چال میں حیا تھی۔ تمشی علی استحیاء، با حیا چال چلتی ہوئی آ رہی ہے جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی جناب موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لینے کے لیے۔ تو اللہ نے روٹی کے ساتھ روٹی پکانے والی کا بندوبست بھی کر دیا۔ یہ طریقہ جو انبیاء علیہ السلام کا ہے اللہ سے مانگنے کا، اس انداز سے اللہ سے مانگا کریں، اللہ سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، جیل میں ہیں، مچھلی کی قید میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور وہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے کسی نے سمجھایا ہے، اے خالق کل، اے مالک کل، اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا۔ اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، جب حکم کیا تب می برسا۔ یونس نے پکارا بار خدا، گو بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے، اے اللہ تو جس کو ڈبونے پر آئے، پھر کس میں ہے طاقت پار کرے۔ مجبور رہا محبوب تیرا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ ہر دل پہ تصرف ہے تیرا، ایمان بھی تیری ایک عطا، جس دل پہ تیری مہر ہوئی اسے کلمہ کوئی پڑھا نہ سکا۔ مخلوق ہے وہ، مجبور ہے وہ، محکوم ہے، پر مختار نہیں، جو سقم اجل سے، ضعف ضرر سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ قادر وہ نہیں ہے جس سے کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، ارے قادر وہ نہیں ہے جس سے کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی۔ مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ یہ سفید بالوں کو سیاہ کر سکیں، ماں سوائے اس کے کہ بازار سے کوئی کالک لے کے آئیں اور اس کو مل لیں، ورنہ ہمارا سائن بورڈ ہمارے چہرے پر اگر یہ سفید ہو تو اس پر آرڈر چلائیں، خبردار تو نے کالا نہیں ہو، کالا رہنا ہے، سفید نہیں ہونا۔ یہ نہیں مانتا، انسان مجبور محض ہے، بے بس ہے۔ تو آئیے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنے تمام تر عبادات بھی، اپنے تمام دعائیں بھی خالص اللہ سے مانگیں۔ اللہ سننے والا ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو برکت سے، رحمت سے اور بخشش سے بھرا ہوا ہے، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔
یہ جو مسائل اور احکام رمضان کے ہیں، ان کے درمیان میں اللہ نے ایک مانگنے کی آیت لکھ دی، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ ہمارے پہلے تو عبادات کی توفیق دے، اور جو ہم کرتے ہیں ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہماری عبادت کو قبول بھی فرمائے۔ کبھی میں نے پہلے آغاز میں کہا تھا اس گھمنڈ میں نہ رہیں، ابھی میری عمر 30 سال ہے، 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چلے جانا ہے۔ اور قرآن نے چیلنج کر کے سمجھایا، اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ ترجمہ کروں، وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ سب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، دوست ہے۔ فرمایا انتم حینئذ تنظرون، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتے ہو۔ مالک فرماتے ہیں میں بھی وہاں موجود ہوتا ہوں، لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور ہم چیلنج کرتے ہیں، من راق، کوئی ہے دم کرنے والا، کوئی تعویذ دینے والا، کوئی ڈاکٹر جو اس کو بچا لے، لیکن سبھی بے بس ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، فالتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، یہ جا رہا ہے تو ایسے کرو، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دو، انگوٹھے باندھ دو، آنکھیں بند کر دو۔ یہ سب کچھ ہاتھوں سے کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، قبروں میں اتار رہے ہیں، پھر بھی اپنی موت کا یقین نہیں ہے۔ تو آئیے موت کو یاد کیجئے اور کوشش کیجئے اسی رمضان میں کچھ کر لیں، اگلے رمضان کا انتظار نہ کریں۔ نہ اپنی عمر کا اعتبار ہے اور نہ رمضان کا اعتبار ہے۔ یہاں سے انسان جائے گا قبر میں، فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار۔ قبر یا تو جنت کا منظر پیش کرنے والی ہوگی، جنت کا باغیچہ ہوگی، یا جہنم کا گڑھا ہوگی۔ اس قبر کے لیے، اس آخرت کے لیے ہم نے کچھ بھیجنا ہے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یہ آخری آیت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری تخلیق سے لے کر آخر تک ایک بات سمجھائی۔ سورہ حج میں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم۔ ترجمہ کیے دیتا ہوں، فرمایا ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے، کون ہم سے حساب لے گا، تو ذرا پیچھے چلے جائیں، اپنی پیدائش پہ غور کریں۔ تمہارا نام و نشان تک نہیں تھا، لم یکن شیء مذکورا، جانتا کوئی نہیں تھا کہ انسان نامی کی جنس ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں بنایا من نطفہ، ایک غلیظ قطرہ پانی کا، یہ میری حقیقت ہے، آپ کی حقیقت ہے۔ کپڑے کو لگ جائے، کپڑا ناپاک ہے۔ غلیظ قطرہ پانی کا، یہ حقیقت ہے ہماری، یہ اصلیت ہے جس کو ہم بھول چکے۔ نطفہ، پھر علقہ، خون جمع ہوا، پھر مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، ہڈیاں تیار ہو رہی ہیں، گوشت اور یہ پوست جو چمڑا جو جڑا ہوا یہ تیار ہوا، اور آئے دنیا میں اس حالت میں۔ ثم نخرجکم طفلا، جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے طفل، بچہ، اگر پیمائش کریں تو 1 بالشت یا 1.5 بالشت، یہ 1.5 گٹھا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پروان چڑھا، بڑھتا چلا گیا، اس عمر کو پہنچا جس عمر میں مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، لتبلغوا اشدکم، لیکن تھوڑے دن، ثم لتکونوا شیوخا، پھر بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ اور بعد یتوفی من قبل، بڑھاپے کو پہنچے نہیں، پہلے دنیا سے چلے گئے۔
جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، ہم تو نہیں تھے موقع پر، وہ بچہ، ماں باپ کی کتنی تمنائیں اور امنگیں ہوں گی، ہمارا بچہ پڑھ کے آ رہا ہے، قرآن مجید کا حافظ بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے، وہ تمنا دل میں رہے گی والدین کی۔ پہلے چلے گئے، اور کچھ ارذل العمر، اس عمر تک پہنچے جس عمر میں تھوڑی دیر پہلے کسی بات کا پتہ ہوتا ہے اور لمحات کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، اپنی اولاد تک کی پہچان بھی بھول جاتی ہے، یہ ہے ارذل العمر۔ تو اللہ نے یہ مثال دے کر سمجھایا ہے، یہ سارے مراحل تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، تو کیا اس بات میں قادر نہیں ہوں میں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کروں؟ اس کے ساتھ ایک اور مثال دی، فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ زمین بنجر ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں آسمان سے پانی اتارتا ہوں، انزلنا علیہ الماء اهتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے غلے اور میوے یہ پیش کرتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں؟ ذالک بان اللہ هو الحق، 5 رزلٹ نکالے۔ اللہ کی ذات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر، بلکہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، لوگوں قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی پکی بات ہے، یبعث من فی القبور، جو قبروں میں چلے گا اللہ ان کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جب تیرے سامنے ہماری پیشی ہو، اس حال میں ہو کہ تو ہمیں معاف کر چکا ہو، اللہ ہم سب معافی کے طلبگار ہیں۔ الہ العالمین اس مہینے میں تو نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اے مالک تو نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، ہمارے پاس تو اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ آگ کا ایک انگارہ ہم اپنے ہتھیلی پہ رکھ سکیں، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ اس جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما لینا۔ الہ العالمین رمضان کے صیام اور قیام کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے، اور ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔ اقول قولی